کربلا میں جب شمر نے حضرت عباس کو امان پیش کی تو حضرت عباس علیہ السلام نے کیا جواب دیا یہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں جب شمر لعین واپس گیا اور حضرت عباس علیہ السلام لشکر حسینی میں واپس آیا تو حضرت عباس نے یہ پورا واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو سنایا۔ اس کے بعد حضرت زہیر نے حضرت عباس علیہ السلام کو کون سا جوش دلایا، یہ پورا واقعہ میں آپ کو تفصیل سے اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ شمر لعین کا تعلق اسی قبیلے سے تھا جس سے حضرت عباس کی والدہ کا تعلق تھا۔ وہ لعین سمجھتا تھا کہ حضرت عباس لالچ میں آ کر اپنے امام کو چھوڑ دیں گے، چنانچہ جب وہ بدبخت کوفے سے روانہ ہوا تو اس نے ابن زیاد سے حضرت عباس اور اس کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوایا۔ اس بدبخت کا خیال تھا کہ حضرت عباس دنیا کے مناسب لالچ میں آ کر نور پر تاریکی کو، حق پر باطل کو اور ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دیں گے، لیکن اس کی تمام خواب اس وقت چکنا چور ہوئے جب اس نے حضرت عباس کو امان کا لالچ دیا۔ اس کے جواب میں حضرت عباس نے ایمان راسخ کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، تجھ پر تیرے امان پر اللہ کی لعنت ہو، تو ہمیں امان دیتا ہے، فرزند رسول کے لیے کوئی امان نہیں، تو ہم ان سے جدا کرنے کا خواہش مند ہے جو ہمارے مقصد تخلیق ہے، تو ہمیں ملعونوں اور ملعونوں کے اولاد کی اطاعت میں لانے کا خواہش مند ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام نے شمر سے فرمایا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ یزید کی اطاعت کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں آ جا، اس کا بدلہ تجھے رسول خدا دیں گے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے اس جواب سے شمر لعین چپ کر رہ گیا، اس کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ شمر ذلیل اور رسوا ہو کر اپنے لشکر کی طرف چلا گیا۔ حضرت عباس ان کے بھائی سرخر اور سربلند ہو کر لشکر حسینی میں واپس آئے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ساری گفتگو سے آگاہ کیا۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو حضرت زہیر ابن قین بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر حضرت عباس کے پاس آئے۔ انہوں نے شمر کی پیشکش ٹھکرانے پر حضرت عباس کو خراج تحسین پیش کیا۔ بعد ازاں انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو آپ کو ایک بات بتاؤں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اجازت ہے زہیر۔ حضرت زہیر نے کہا، آپ کے والد نے اپنے بھائی حضرت عقیل سے کہا تھا کہ وہ ان کے لیے عرب کی بہادر خاندان کی بیٹی کا رشتہ تلاش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدن سے مجھے دلیر بہادر بیٹا عطا کرے جو میرے حسین کا مددگار ہو اور کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے۔ حضرت عقیل نے تمہاری والدہ کا انتخاب کیا تھا۔ آپ کی والد نے آپ کی والدہ سے نکاح بھی اس لیے کیا تھا کہ اس کے بدن سے پیدا ہونے والا بیٹا ان کی شجاعت کا وارث بنے اور امام حسین کا مددگار بنے۔ چنانچہ آپ کی ولادت سے آپ کی والد کی حسرت پوری ہوئی۔ آپ کے والد نے آج کے دن کے لیے آپ کی تربیت کی تھی، لہٰذا اپنے بھائی اور اپنے امام کی نصرت سے قدم پیچھے نہ ہٹانا۔ روایت میں مذکور ہے کہ جب حضرت زہیر نے آپ کو غیرت دلائی تو اس وقت آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ نے رکابوں پر زور دیا تو رکابیں ٹوٹ گئیں اور پرجوش لہجے میں زہیر سے فرمایا، زہیر اس دن مجھے غیرت دلاتے ہو، میں آج تجھے وہ کچھ دکھاؤں گا جو تو نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ نے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ آج کے میرے مولا اور آقا نے مجھے اجازت دے دی تو میں حیدر کرار کی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کروں گا کہ جس کی دنیا میں کئی مثال موجود نہ ہوگی۔ آپ نے اپنی پریشان حال بہن کو تسلی دی۔ آپ نے شجاعت اور وفا کی وہ تاریخ رقم کی جس کی دنیا میں کوئی نظر نہیں ہے۔ جب تک آپ زندہ رہے اہل حرم مطمئن رہے اور یزیدی فوج پر آپ کی وجہ سے کپ کپی طاری رہی۔ آپ کو اگرچہ مکمل جنگ کی اجازت نہ ملی تھی، سلطان کائنات نے آپ کو صرف پانی لانے کی اجازت دی تھی، اس محدود اجازت کے باوجود آپ نے دشمنوں کی فوجوں سے نہر فرات کا کنارہ خالی کر دیا۔ بعض روایت کے مطابق دریا پر 10,000 پہرہ دار موجود تھے، لیکن حیدر کرار کے فرزند حضرت عباس نے تنہا 10,000 افراد کو شکست دی اور گھاٹ پر قبضہ کیا۔ معالی سبتین کے مؤلف نے کیا خوب کہا ہے، اگر لوح محفوظ میں روز عاشوراء حضرت عباس کی شہادت لکھی نہ ہوتی تو حضرت عباس اپنی شرر بار تلوار سے پوری اموی اور یزیدی لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیتے۔